بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں سے کچھ مشورہ کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کا جواب آپ سے مانگنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مشورہ کیا ہے، آپ ضرور بتائیے گا۔ نمبر ایک، اس وقت مشرق وسطیٰ سے لے کر کے یورپ سے لے کر کے ہند و پاک میں مسلمان کی اتنی تذلیل کیوں ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کا پہاڑ کیوں ڈھایا جا رہا ہے؟ ہر جگہ مسلمان کیوں پریشان ہے؟ ہر جگہ مسلمان پریشان، اور ہم دن و رات دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت دے اور واذل الشرک والمشرکین، جو شرک کرنے والے ہیں، مشرکین ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کو تو ذلیل کر۔ دن و رات دعا سن سن کر کے کان تھک گئے ہیں، لیکن دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اتنے حالات برے کیوں ہو گئے ہیں کہ آج ہر جگہ مسلمانوں کی قدر جو ہے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے، کہیں نہیں قدر، کہیں پر نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف علماء کی بے قدری ہے، علماء کی ناقدری ہے۔ اے مسلمانوں، غور سے سن لو، اگر آج تم نہیں سمجھے، اگر آج تم نے دل میں یہ بات نہیں ٹھانی کہ ہم علماء کی قدر نہیں کریں گے، مفتیان کرام کی قدر نہیں کریں گے، مدارس کی قدر نہیں کریں گے، تو یقین مانیے کہ اس سے برے حالات آئیں گے، اس سے برے دن آئیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے اور حدیث کہہ رہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں اگر کوئی ڈرنے والا ہے تو صرف اور صرف علماء ہیں۔ علماء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ڈرنے والے ہیں مجھ سے۔ خشیت الہی، خدا کا خوف جتنا علماء کے اندر ہوتا ہے اور اتنا کسی کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ ہر زمان پر یہ رٹا ہوا ہے کہ ہر زمان میں سنو ہاں بھائی علماء یہ انبیاء کا وارث۔ ارے انبیاء کا وارث کیا ہے؟ کس چیز میں؟ انبیاء کو اگر آپ نے تکلیف دی تو آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو انبیاء کے جو وارث ہیں ان کو کس طریقے سے آپ اذیتیں دے رہے ہو، کتنی زیادہ تکلیفیں دے رہے ہو، ہر جگہ علماء کو ٹارگٹ کرتے ہو۔ کوئی بھی اگر وجہ ہو، مسلمان پریشان ہے، اس میں علماء کی غلطی ہے۔ مسلمان آگے نہیں پڑھ رہے ہیں، اس میں علماء کی غلطی ہے۔ مسلمان کے بچے رات رات بھر جوا کھیل رہے ہیں، رات بھر جو ہے جاگتے ہیں، شراب پیتے ہیں، تو اس میں علماء کی غلطی ہے۔ علماء نہیں بتاتے، علماء نہیں بتاتے، علماء تو بتاتے ہی رہتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علماء سے معلوم کرو، علماء سے قربت حاصل کرو، علماء کی مجلس میں بیٹھو، تب جا کے جو ہے حالات صحیح ہوں گے اور کچھ بہتری آئے گی اور تمہارے اندر بہتری آئے گی۔ ہم تو آج ہمارے ہاں مفتی گوگل صاحب ہیں، مفتی گوگل سے جو چاہتا ہے ہم نے پوچھ لیتے ہیں، اور ہم نے مفتی کو، علماء کو، سب کو ہم نے کنارے کر دیا ہے۔ تو اس اذیت میں، اس تحقیر اور تذلیل میں جتنا عوام شامل ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارے خواص علماء خود شامل ہیں، اور اس کی وجہ میں آپ کو مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ آج جتنے بھی ائمہ مساجد ہیں ان سے جا کر کے آپ پوچھ لیجئے کہ علماء کی کتنی تذلیل کر رہے ہیں یہ ٹرسٹی لوگ، جو جاہل ٹرسٹی بنے ہوئے ہیں مسجد کے، یہ جو جاہل ہیں، گوار قسم کے لوگ ہیں، وہ کتنا ظلم کرتے ہیں ان علماء پر، ان مفتیان کرام پر کہ جو ہے تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں وہ نہیں کرنا ہے، تمہیں یہاں نہیں جانا، تمہیں وہاں نہیں جانا ہے۔ تنخواہ کتنی دے رہے ہیں؟ 10,000، 12,000، 15,000، اور ان کے ٹرسٹیوں کے اگر جو ہے خرچ دیکھ لیجئے، صرف دودھ کا اور اوپر خرچ 10-12 ہزار روپے ہوتا ہے، اور ان علماء کو کتنا دیتے ہیں؟ صرف اور صرف 15,000، 12,000۔ یہ ظلم نہیں کر رہے ان کے اوپر؟ یہ تو ٹرسٹیوں، جاہلوں کا عالم۔ اور مفتیوں کا، محتمموں کا دیکھ لیجئے، مدارس میں، مدارس کے جو اساتذہ کرام ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک علماء ہیں، اہل علم ہیں، اور اللہ والے ہیں، تقوی والے ہیں، اور یہ جو وہاں کے محتمم ہوتے ہیں، مدرسوں کے جو محتمم ہوتے ہیں، وہ ان پر اس طریقے سے انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں۔ اللہ اللہ، کہ ان کی ہائے اس طریقے سے لگ رہی ہے نا کہ آپ دیکھیں گے کسی بھی محتمم کا گھر جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، سب پریشان ہیں، جتنے محتمم پریشان ہیں وہ پریشان ہیں، اور اللہ کے سامنے جب ان کو جواب دینا پڑے گا نا تو ان کی نان یاد آ جائے گی کہ کتنا ظلم یہ کر رہے ہیں۔ 10,000 روپے، 8,000 روپے دے رہے ہیں، مسجد کتنی عالیشان بن رہی ہے، سونے چاندی کے اس کے اندر جواہرات جڑ رہے ہیں، اور مدرسوں کے اندر تعمیر در تعمیر، مالے مالے چڑھ رہے ہیں، اور طرح طرح کی جو ہے آشائش کی ساری چیزیں مہیا کر رہے ہیں، مدرسے کے اندر، تعمیر کے اندر خرچ کر رہے ہیں، لیکن اساتذہ کے 1,000 روپے تنخواہ نہیں بڑھا رہے ہیں۔ تو جتنا عوام شامل ہے ان علماء کی تذلیل میں، اس سے کہیں زیادہ ہی خواص شامل ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ، ابھی وقت نہیں گیا ہے، علماء کی قدر کریں۔ علماء کی قدر نہیں کریں گے تو اس سے برے حالات آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے اب اجتماعی طور پر تو نہیں آ رہا ہے، لیکن اجتماعی طور پر بھی آئے گا۔ اگر علماء کے جو لوگوں نے قدر نہیں کی، جس طریقے سے تذلیل کر رہے ہیں نا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بتائیے آپ لوگوں کے یہاں کیا حالات علماء کے، ہمارے جو ہے مدرسے میں پڑھانے والے حضرات ہیں، پڑھانے والے اساتذہ ان کے کیا حالات ہیں، اور ہمارے ائمہ مساجد کے کیا حالات ہیں، یا علماء یا حفاظ کی کیا قدر ہے، آپ خود بتا سکتے ہیں۔ آپ بتائیے، آپ سے میں مشورہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان علماء کی قدر کرنے کی، قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔